بسم الله الرحمن الرحيم. ومن ذلك مسألة عدم قبول التوبة السابق لجناب الرفيع عليه الصلاة والسلام. حضرت فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی نقل فتاوی کے اندر غلطی ہو جاتی ہے اور پھر وہ غلطی چلتی رہتی ہے. کئی علماء ان کو نقل کرتے چلے جاتے ہیں. اس وجہ سے حضرت فرماتے ہیں کہ کسی کے نقل کردہ عبارتوں کے اوپر اعتماد نہیں کرنا چاہیے جب تک اصل کی طرف مراجعات نہ کی جائے. اس کی ایک مثال آپ کے سامنے پیش کر دی تھی کل کہ اجرت علی تعلیم القرآن اور اس طرح اجرت علی الامامت والاذان. اس چیز کو لوگوں نے پھر کیا سے کیا بنا دیا. کل اس حوالے سے آپ کے سامنے گفتگو ہوئی اور انہیں مثال کے طور پر اس کو پیش کیا. اس حوالے سے یہ بات بھی جان لیجیے، جو تراویح ہے نا، تراویح کے اوپر بھی اجرت لینا جائز جو نہیں ہوتا نا، اس کی وجہ یہی ہے کہ بھئی تراویح کا متبادل موجود ہے. ختم قرآن کا تراویح کے اندر اس کا متبادل چھوٹی صورتوں کے ذریعے سے موجود ہے. اس وجہ سے تراویح محض عبادت ہے اور اس کے ختم کو ترک کرنے کی وجہ سے کوئی نقصان لازم نہیں آتا. اس لیے صرف تراویح کے اوپر اجرت لینا جائز نہیں ہوتا. بہرحال ومن ذلك مسألة عدم قبول توبة الساب لجناب الرفیع علیہ السلام. اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کرنے والے کی توبہ کے قبول نہ کرنے کا مسئلہ. کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی شخص گستاخی کرے اور بعد میں توبہ طائب ہو جائیں تو اس کی توبہ قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، اس بارے میں بھی علماء کا اختلاف. احناف کے نزدیک اس کی توبہ قبول ہوگی. اگر وہ سچائی کے ساتھ توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ کو قبول کر لیا جائے گا اور سزا موقوف کر دی جائے گی. لیکن دیگر ائمہ کے نزدیک توبہ قبول نہیں. اس میں 3 موقف ہیں. پہلا موقف یہ ہے کہ توبہ بھی قبول نہیں کیا جائے گا اور اس کو قتل کر دیا جائے گا. توبہ بھی قبول نہیں کیا جائے گا اور اس کو قتل کر دیا جائے گا. اس پر جو ہے بہت سارے دلائل قرآن و حدیث کے. خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گستاخوں کو قتل کیا ہے بغیر توبہ طلب کرتے ہوئے. صحابہ کرام نے بھی کئی گستاخوں کو قتل کیا ہے بغیر توبہ طلب کرتے ہوئے. اس لیے گستاخ رسول کو قتل کر دیا جائے گا، چاہے وہ کافر ہو چاہے وہ مسلمان ہو، اس سے توبہ کا مطالبہ نہیں کیا جائے گا. دوسرا موقف یہ ہے کہ گستاخ کی توبہ اگر گرفتاری سے پہلے ہو تو قبول ہے اور اگر گرفتاری کے بعد ہو تو قبول نہیں، لہذا اس کو قتل ہی کر دیا جائے گا. تیسرا موقف یہ ہے کہ گستاخ کی توبہ قبول ہے لیکن اس کو حداً قتل کر دیا جائے گا. اس کو حداً قتل کر دیا جائے گا، یعنی دنیاوی سزا جو اس کی ہے قتل کی صورت میں وہ اس کو دی جائے گی. باقی باطناً اس کی توبہ قبول ہے. بات سمجھ میں نہیں آئی. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اس کی توبہ قبول ہے تو سزا دیے جانے کے بعد، قتل کیے جانے کے بعد اس کے ساتھ مسلمانوں جیسا سلوک کر دیا جائے گا. جس طرح کہ ایک بدکار کو سنسار کر دیا جاتا ہے اور اس کے بعد اس کی تکفین وغیرہ سارے کام ہوتے ہیں، نماز جنازہ وغیرہ پڑھی جاتی ہے. اس طرح اس آدمی جو گستاخ ہے نعوذ باللہ اور پھر توبہ کر دیا ہے تو حداً اس کو قتل کر دیا جائے گا. البتہ اس کے بعد جو ہے اس کے ساتھ مسلمانوں جیسا سلوک کیا جائے گا. تو یہ 3 موقف ہے جو آپ کے سامنے آ گئے. احناف کا مسلک اس کے بارے میں حضرت یہ ذکر کرتے ہیں کہ گستاخ کی توبہ قبول ہے، گستاخ کی توبہ قبول ہے. لیکن جمہور کا مسلک یہ ہے کہ گستاخ کی توبہ قبول نہیں. بات کے فقہاء کرام نے
وہ دور حاضر کے جو اکثر فقہاء کرام نے مفتیان کرام نے یہ فتویٰ دیا ہے جو ائمہ ثلاثہ کا مسلک ہے کہ گستاخی توبہ بھی قابل قبول نہیں ہے، اس کو سزا دی جائے گی، قتل کی سزا۔ بہرحال یہ حضرت فرماتے ہیں کہ ہمارا اصل مسلک کیا تھا اور لوگوں نے پھر کیا نقل کیا ہے۔ فقد نقل صاحب الفتاوی البزازیہ، صاحب فتاوی بزازیہ جو ہے یہ فتح القدیر نہیں، یہ علمگیریہ کے حاشی کے اوپر ہے۔ علمگیر سے پہلے 3 جلدوں میں قاضی خان ہے اور پھر کیا ہے بزازیہ، شاید ویسے بھی چھپی ہوئی یہاں پر رکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ 827 ہجری کو وفات ہوئے، جب پرانے علماء میں سے انہو یجب قتلہ عندنا، ہمارے نزدیک گستاخ رسول کا قتل کرنا واجب ہے۔ ولا تقبل توبتہ، اس کا توبہ قابل قبول نہیں ہے۔ وَإِنْ أَسْلَمَ، اگرچہ وہ مسلمان بھی ہو جائے تو بتائے پہلے کافر تھا، گستاخی کی، پھر مسلمان بھی ہو گیا، تب بھی سزا قتل ہے۔ وعزا ذلك الى الشفاء للقاضی عیاض المالکی وسارم المسلول لابن تیمیہ الحنبلی، اس قول کو انہوں نے شفا جو قاضی عیاض رحمہ اللہ کی کتاب ہے ان کی طرف منسوب کی ہے، اور السارم المسلول جو علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی کتاب ہے اس کی طرف منسوب کی ہے۔ لیکن یہ عبارت یہ شفا میں نہیں بلکہ السارم المسلول میں ملتی ہے، ٹھیک ہے۔ ثم جاء عامۃ من بعدہ وتابعہ علی ذلک، پھر ان کے بعد جتنے بھی لوگ آئے انہوں نے اسی بزازی رحمہ اللہ کی اتباع کرتے ہوئے جو کچھ انہوں نے لکھا تھا اس طرح لکھنا شروع کر دیا کہ ہمارا مسلک یہ ہے کہ جو ہے گستاخی رسول کی توبہ قابل قبول نہیں۔ ذکروا فی کتبہم، انہوں نے جو ان کے بعد آئے انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر یہی لکھا، حتی خاتمۃ المحققین ابن حمام رحمہ اللہ، یہاں تک کہ صاحب فتح القدیر جو بڑے محقق ہے انہوں نے بھی اس معاملے میں بزازی کا قول نقل کیا۔ وصاحب الدرر والغرر، اور صاحب الدرر والغرر نے بھی یہی لکھا جو علامہ خسرو کے رحمہ اللہ کے نام سے مشہور ہے۔ مع ان الذی فی الشفاء والسارم المسلول، حالانکہ شفا اور سارم مسلول کے اندر جو کچھ ہے ان ذلک مذہب الشافعیہ والحنابلہ، لیکن کا مسلک ہے بھائی شافعی اور حنابلہ کا مسلک ہے، لیکن ہمارے فقہاء نے اس کو نقل کیا ہے۔ وحدر روایتین امام مالک، اور یہ امام مالک رحمہ اللہ کی 2 روایتوں میں سے ایک ہے، مع الجزم بنقل قبول التوبۃ عندنا، حالانکہ جزم اور یقین کے ساتھ یہ منقول ہے کہ ہمارے نزدیک گستاخی رسول کی توبہ قبول ہے۔ والمنقول فی کتب المذہب المتقدمہ، کہتے ہیں یہ مذہب متقدمہ یعنی پہلے جو ہمارے متقدمین حضرات گزر چکے ہیں ان کی کتابوں کے اندر یہ مشہور ہے۔ کتاب الخراج لابی یوسف، جیسے کہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کی کتاب الخراج ہے، وشرح مختصر امام طحاوی رحمہ اللہ، یہ سارے کتابیں اب جو مطبوع ہے پائی جاتی ہیں۔ والنطق، اور نطق کے اندر بھی یہی لکھا ہوا ہے۔ وغیرها من کتب المذہب، اس طرح دیگر جو مذہب کی کتابیں ہیں ان کتابوں کے اندر یہی لکھا ہوا ہے کہ گستاخ رسول کی توبہ قبول ہے، لیکن علامہ بزازی نے پہلے نقل میں کچھ غلطی کر دی اور اس کو پھر لوگ بعد میں نقل کرتے چلے گئے۔ کما اوضحت ذلك غایت الایضاح بما لم اسبق الیہ، کہتے ہیں کہ میں نے اس کی وضاحت کر دی ہے مکمل وضاحت، ایسی وضاحت کہ اس سے پہلے کسی نے نہیں کی، یعنی اس معاملے میں کوئی مجھ سے مقدم نہیں ہو سکا۔ وَلِلَّهِ تَعَالَى الْحَمْدُ وَالْمِنَّةُ فِي كِتَابٍ سَمَّيْتُهُ تَنْبِيهُ الْوُلَاةِ وَالْحُكَامِ عَلَى أَحْكَامِ شَاتِمِ خَيْرِ الْأَنَامِ أَوْ أَحَدِ أَصْحَابِهِ الْكِرَامِ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، یہ حضرت کی کتاب ہے اور رسائل ابن عابدین میں چھپی ہوئی ہے۔ اس کے اندر یہی مسئلہ اٹھایا ہے کہ اگر کوئی شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے تو اس کا کیا حکم ہے، اور حکام کو اس کے خلاف کیا ایکشن لینا چاہیے، کیا رد عمل دینا چاہیے۔ اس طرح صحابہ کرام کے شان میں اگر کوئی گستاخی کرے تو اس کی کیا سزا ہے
اور حکام کی کیا ذمہ داری ہے کہ اس کے خلاف کیا عمل کریں. بات سمجھ میں نہیں ہے. اس حوالے سے انہیں پوری کتاب لکھی. بہرحال ٹھیک ہے، متقدمین ائمہ کرام کا یہی مسلک ہو کہ گستاخ رسول کی سزا قبول ہے، لیکن بعد کے علماء نے، مثلا آج کل کے علماء نے کیا کیا بھائی، جو جمہور کا مسلک ہے اسی کے اوپر فتویٰ دیا. اور آپ کے اس حاشیے کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ ولیکن یجوز الافتاء بمذہب الغیر حفاظاً علی حرمت امرأة المفقود، امرأة مفقود کی حرمت کی حفاظت کی خاطر اگر مذہب غیر پر فتویٰ دینا جائز ہے، فکیف لحفاظ حرمت سید البشر صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کے تحفظ کے لیے مذہب غیر پر فتویٰ دینا جائز کیوں نہ ہوگا. اب بات سمجھ میں نہیں ہے. بہرحال جنہوں نے یہی فتویٰ دیا ہے یہ انتظاماً ہے تاکہ کیا ہے، گستاخی کا دروازہ بند ہو جائے. اور اصل مذہب احناف کا وہی ہے کہ گستاخ رسول کی توبہ قبول ہے. اب بات سمجھ میں نہیں. ومن ذالک مسئلۃ زمان الرہن بدعوی الہلاک، رہن کی ہلاکت کا اگر کوئی دعویٰ کرے، ایک شخص نے آپ کے پاس رہن رکھ دیا تھا، آپ نے دعویٰ کر لیا کہ وہ رہن میرے ہاتھ سے ہلاک ہو چکا ہے. اب کیا ہوگا؟ مثال کے طور پر ایک شخص نے آپ سے 10,000 روپے قرض لے لیے اور کہا کہ میں آپ کو 15 تاریخ پر ادائیگی کر لوں گا. اس کے بدلے میں اس نے آپ سے ایک موبائل رکھ دیا جس موبائل کی قیمت 12,000 13,000 روپے ہیں، یعنی قرض سے زیادہ ہے. اب اس آدمی نے یہ دعویٰ کر دیا کہ آپ نے میرے پاس جو موبائل رکھ دیا تھا بطور رہن کے، وہ موبائل مجھ سے ہلاک ہو گیا ہے، بس خراب ہو گیا ہے، ضائع ہو گیا ہے، یا کسی نے چوری کر دیا ہے. اب اس صورت میں آپ نے جو اس کو قرضہ دیا وہ قرضہ ختم یا نہیں؟ ایک بات تو یہ. دوسری یہ کہ قرضہ 10,000 کا ہے اور اس نے جو موبائل ضائع کر دیا ہے وہ کتنے کا ہے؟ 13,000 کا، 12,000 کا، 2,000 روپے اضافہ ہے. اب بات سمجھ میں آئی نہیں ہے. اس بارے میں کیا حکم ہے؟ علماء نے اس بارے میں مختلف قسم کے اقوال کیے لیکن ہمارے مذہب کے برخلاف کیے. کہتے ہیں فقد ذکر فی الدرر شرح مجمع ابن ملک انه یضمن بدعوى الہلاک بلا برہان، اس کے اوپر زمان آئے گا ہلاکت کے دعوے کے ساتھ بغیر کسی دلیل کے بھی دعویٰ کرے وہ ضامن ہے. وتبعهما فی متن التنویر، متن تنویر میں اسی کی اتباع کر دی گئی ہے. تنویر الابصار جو رد المختار کی جو ہے متن ہے اور رد المختار نے اس کو بشر لکھا. ومقتضاہ انہ یضمن قیمتہ بالغۃ ما بلغت، کہ وہ اس قیمت کا ضامن ہے، وہ قیمت جہاد تک بھی پہنچے، قیمت جہاد تک بھی پہنچے اس کا وہ ضامن ہے. 10,000 روپے قرض اور اس کا موبائل کی قیمت کتنی ہے بھائی؟ 12,000، لہٰذا یہ 12,000 کا ضامن ہے. 10,000 اگر وہ قرض میں کاٹتا ہے تو کاٹیں، 2,000 کیا ہے واپس کرنے پڑیں گے. وبہ افتى العلامہ الشیخ خیر الدین، اسی کے اوپر فتویٰ دیا خیر الدین رملی رحمہ اللہ نے، وانہ لا یضمن شیئا اذا برہن، اور ایک اور یہ بھی ذکر کیا کہ اگر وہ دلیل پیش کرے تو پھر ضامنہ نہیں ہوگا. مع ان ذلک مذہب امام مالک رحمہ اللہ، حضرت کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ امام مالک رحمہ اللہ کا مسئلہ کہ ہمارا مسئلہ کا نہیں ہے. ومذہبنا زمانہ بالاقل من قیمتہ ومن الدین، ہمارے نزدیک اس کے اوپر زمان آئے گا قیمت اور دین میں سے جو کم ہے وہی زمان آئے گا. اب موبائل کی قیمت کتنی ہے؟ 13,000 یا 12,000 ہے اور قرض کتنا ہے؟ لہٰذا وہ 10,000 کا ضامن ہے. تو بات سمجھ میں نہیں ہے. اور اگر اس کی قیمت کم ہے 8,000 ہے، قرض کتنا ہے؟ 10,000 ہے، تو وہ 8,000 کا ضامن ہے. اب بات سمجھ میں نہیں ہے. دین اور قیمت میں سے جو کم ہے اس کا ضامن بنے گا. ان لوگوں نے کیا کہا بھائی جتنے بھی کا وہ چیز ہوگی، جتنی قیمت ہوگی اس سب کا وہ کیا ہوگا؟ ضامن ہوگا. بلا فرق بین ثبوت الہلاک و برہان و بدونہ، بغیر بینہ کے، چاہے ہلاکت کے اوپر کوئی دلیل موجود ہو، بینہ موجود ہو یا نہ ہو، دونوں صورتوں میں جو قیمت ہے اور دین ہے
ان میں سے جو اقل قیمت کی چیزیں، کم قیمت کی چیزیں، اس کا کیا ہوگا؟ ضامن ہوگا. كما أوضحه في شرح المالية عن الحقائق ونبهت عليه في حاشية رد المختار الدر المختار مع بيان من أفتى بما هو المذهب ومن رد خلافه. کہتے ہیں اس طرح میں نے اس پر تنبیہ کی اپنی حاشیہ رد المختار علی در المختار میں مع بیان من افتا، اور ساتھ ان لوگوں کا بھی میرا تذکرہ کیا ہے جنہوں نے مذہب کے مطابق فتویٰ دیا ہے اور جنہوں نے مذہب کے خلاف فتویٰ دیا ہے. بات سمجھیں؟ ولهذا الذي ذكرناه نظائر كثيرة کہتے ہیں اس کے لیے بہت سارے اور بھی نظائر موجود ہے. یعنی ہم نے چند مثالیں پیش کر دی، اور بھی بہت ساری مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں. اتفق فيها صاحب البحر والنهر والدر المختار وغیرہ، یہاں تک کہ بحر الرائق، لاغ الفائق، منہ الغفار اور الدر المختار، یہ سارے بھی کبھی کبھی ایک مسئلے پر متفق ہو جاتے ہیں، لیکن وہ مسئلہ بنیاد سے خراب ہوتا ہے، وہ غلط ہوتا ہے. اب بات سمجھ میں نہیں ہے. وہی صاحب کہتے وہ مسئلہ سوا ہوتا ہے، غلطی ہوتی. منشوا الخطا فی النقل، اور یہ غلطی کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ نقل کے اندر خطا. نقل کے اندر کیا ہوگی؟ خطا ہو گئی. ایک کاتب لکھ رہا ہے اور جو ہے نظر تھوڑی سی ہٹ گئی، ایک لکیر کو چھوڑ کر اگلے لکیر کی طرف معاملہ چلا گیا، یا کئی لکیریں چھوڑ کر جو ہے اگلے لکیر کی طرف چلا گیا، تو بیچ کی عمارتیں اڑ گئی. اب بات سمجھ میں نہیں ہے، یہاں سے غلطی کا آغاز ہو گیا. اب سبق نظر، یا کبھی کبھی سبقت نظر بھی ہو جاتا ہے، انسان کی نظر کہیں سے کہیں چلی جاتی ہے. اچھا، نبہت علیہا فی حاشیتی رد المختار، کہتے ہیں اس پر میں نے تنبیہ کی اپنے حاشیہ رد المختار میں، بالتزام فیہا مراجعۃ الکتب، اس لیے کہ میں نے اس میں التزام کیا ہے کہ میں کتابوں کی طرف مراجعات کرتا ہوں. وہ کتاب المتقدمہ، جو کتب متقدمہ ہے میں ان کی طرف مراجعات کرتا ہوں. التی یزون المسألۃ الیہا، جن کی طرف علماء نے فتویٰ منسوب کیا ہوا ہوتا ہے. میں ان کی اس عبارت کی نقل پر اعتبار نہ کرتے ہوئے اصل کتاب کی طرف رجوع کرتا ہوں. اصل کتاب کی طرف کیا کرتا ہوں؟ رجوع کرتا ہوں. اس لیے اس قسم کی بہت ساری غلطیاں میرے سامنے حضرت کہتے ہیں کہ آتی رہی ہے، اور میں نے اس کے اوپر تنبیہ کی ہے. فاذکر اصل عبارت التي وقع السهو في النقل عنها، کہتے ہیں پھر میں اس اصل عبارت کو نقل کر دیتا ہوں جس عبارت کے اندر کیا ہے بھائی؟ نقل میں سہو ہو جاتا ہے. واضم الیہا نصوص الکتب موافقت لها، اور پھر جو کتابیں جو نصوص ان کے موافق ہوا کرتی ہے ان نصوص کا بھی تذکرہ کرتا ہوں. بھائی یہاں انہوں نے یہ نقل کیا یا ان سے غلطی ہوئی، اصل مسلک یہ ہے فلاں کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے. پھر تائیدات میں دیگر کتابوں سے بھی عبارتیں نقل کرتا ہوں. کبھی کبھی یہ علامہ شامی رحمہ اللہ ایسا کرتے ہیں، حاشیے کو بہت طویل کر دیتے ہیں لیکن بات مکمل کر دیتے ہیں. فلذلك كانت تلك الحاشیہ عدیمۃ النظیر فی بابها، کہتے یہی وجہ ہے کہ یہ جو حاشیہ ہے میرا یہ کیا ہے؟ عدیمۃ النظیر، بے مثال ہے. کیا ہے؟ بے مثال ہے. لا يستغنی احد عن تطلابها، کہتے ہیں ان کے تلاش کرنے والے اس سے مستغنی نہیں ہو سکتے. بعض نسخوں کے اندر اختلاف کے الفاظ ہیں، یعنی طلباء اس سے مستغنی نہیں ہو سکتے. محققین میرے حاشیے سے کیا نہیں ہو سکتے؟ مستغنی نہیں ہو سکتے. اسألہ سبحانہ ان یعیننی علی اتمامها، میں اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کی تکمیل میں میری مدد فرمائے. ہو سکتا ہے کہ حضرت نے یہ کتاب درمیان میں لکھی تھی نا، شروع میں غالباً لکھا بھی تھا کہ میں جب آپ نے حاشیہ لکھ رہا تھا تو کچھ لکھ دیا، پھر میرے ذہن کے اندر یہ بات آئی اور میں نے درمیان میں یہ شرح و قدرت مفتی وغیرہ لکھ دی. فإذا نظر قلیل الاطلاع، کہتے ہیں جب ایک شخص قلیل الاطلاع ہو، جب وہ دیکھتا ہے ورآ مسئلۃ مذکورۃ فی کتاب او اکثر، اور وہ دیکھتے ہیں کہ کوئی مسئلہ ہے کسی کتاب کے اندر یا کئی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے، یظن ان ھذا هو المذهب، اس کا گمان یہی ہوتا ہے کہ یہی مذہب ہے، یا فلاں نے لکھا ہے، فلاں نے لکھا ہے، فلاں نے لکھا ہے، بس صحیح ہوگا، اس کے اوپر وہ کیا دیتا ہے؟ فتویٰ دے دیتا ہے. وہ یفتی بھی اس پر فتویٰ دیتا ہے. وہ یقول، اور کہتا ہے ان هذه الكتب،
للمتاخرین الذین اطلعوا علی کتب من قبلہم، وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو جن کو میں نے مطالعہ کیا ہے، جن کو میں نے دیکھا ہے، یہ متاخرین کی کتابیں ہیں، وہ متاخرین اطلعوا علی کتب من قبلہم، جو ماقبل کے لوگوں کی کتابوں کے اوپر کیا تھے؟ مطلع تھے، انہوں نے یہ لکھا ہے وحرروا فیہا ما علیہ العمل، اور انہوں نے وہی کچھ لکھا ہے جن کے اوپر کیا ہے؟ عمل ہے۔ ولم یدر ان ذلک اغلبی، وہ یہ نہیں جانتا کہ یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے بلکہ یہ قاعدہ اکثریہ ہے۔ کون سا قاعدہ ہے؟ کہ متاخرین متقدمین کی کتابوں سے نقل کرتے ہیں اور اس چیز کو نقل کرتے ہیں جن کے اوپر کیا ہے؟ عمل ہوتا ہے، فتویٰ ہوتا ہے۔ اب بات سمجھ میں نہیں ہے، اور چونکہ یہ متاخرین متقدمین کی کتابوں پر مطلع ہوتے ہیں اس لیے یہ قابل اعتبار ہے۔ یہ ایک قاعدہ ہے، کیا؟ ایک قاعدہ ہے، ایک اصول ہے کہ متاخرین جب قابل اعتبار قسم کے متاخرین متقدمین کی کوئی بات اور عبارت نقل کرے تو وہ قابل اعتبار ہوتے ہیں۔ اب بات سمجھ میں نہیں ہے، لیکن یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے۔ جہاں شک پیدا ہو جائے تو وہاں کیا ہے؟ تحقیق کر لینی چاہیے۔ اب بات سمجھ میں نہیں ہے۔ وَأَنَّهُ يَقْعُ مِنْهُ خِلَافًا، کبھی کبھی ان سے بھی اس قاعدے کی خلاف ورزی ہو جاتی ہے، کبھی کبھی ان سے بھی غلطی ہو جاتی ہے۔ كَمَا سَتَرْنَاهُ لَكَ، جیسے کہ ہم نے آپ کے لیے یہ لکھ دیا کہ ان سے غلطی ہوئی ہے۔ کیا ہوا؟